پاکستان میں صہیونیت پھیلانے پر سزا کے بل کی منظوری۔ پاکستان میں صہیونیت کے حامی کون ہیں؟ قومی تحریک اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے؟ نیتن یاہو کی موجودہ حکومت صہیونی ایجنڈے کا حصہ ہے؟ صہیونیت اور یہودی ایک ہی ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ 2-3 دن پہلے ایک خبر آئی مگر ہمارے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا نے اس خبر کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ہم ان کو فی الحال نہیں چھیڑ رہے۔ فی الحال ہم خبر کی طرف آتے ہیں اور اس پہ آپ کو حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ جمعرات کو چیئرمین فیصل سلیم رحمان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا، جن میں متعدد بل زیر غور آئے، جن میں سے ایک حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ خان۔ ناظرین، یہ وہی مشاہد اللہ خان کے صاحبزادے ہیں جو بڑے بے باک رہنما تھے۔ عفنان اللہ خان کی جانب سے پیش کیا گیا کرمنل لا ترمیمی بل بھی تھا۔ سینیٹر عفنان اللہ نے صہیونیت کی تبلیغ سے متعلق بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ صہیونیت وہ موومنٹ ہے جس نے اسرائیل بنایا، غزہ میں بچوں کو قتل کیا، خواتین کا ریپ کیا۔ وہ سوچ صرف اسرائیل میں نہیں ہے، اس کے ماننے والے ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں۔ اس سوچ پر پابندی لگانے کے لیے پینل کوڈ کو امینڈ کر رہے ہیں۔ صہیونیت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آپ سے اتفاق نہ کرے انہیں قتل کر دو۔ یہ اس نظریے کے تحت غزہ میں بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ بل کے مسودے میں کہا گیا کہ جو دانستہ طور پر صہیونیت کی تبلیغ کر کے معاشرے میں نفرت پیدا کرے اسے 3 سال قید اور 40,000 روپے جرمانہ ہوگا، جبکہ دانستہ طور پر صہیونی علامات کی نمائش کرے جس سے نفرت اور بدامنی پیدا ہو اسے 2 سال قید اور 30,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ بل کے مطابق صہیونیت کی تبلیغ اور نشان کی نمائش پر وارنٹ کے بغیر گرفتاری نہیں ہوگی اور یہ قابل ضمانت ہوگا۔ بل کے اغراض و مقاصد میں کہا گیا ہے کہ صہیونیت کا آغاز 1890 میں ناتھن برنام میں ایک نسلی اور مذہبی تحریک کے طور پر کیا، جو بعد ازاں سیاسی تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ صہیونیت کا مقصد یہودیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد انہیں اسرائیل میں ایک ملک دینا تھا۔ اغراض و مقاصد میں مزید کہا گیا کہ صہیونیت ایک نسلی، مذہبی و سیاسی نظریہ ہے جس کے مقاصد حصول کے لیے انتہا پسند طریقہ کار اور وسائل اختیار کیے جاتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ مذہبی ہمنگی، مختلف مذاہب اور عقائد کے لیے رواداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک مسلم ریاست ہونے کے ناطے ہم نے ہمیشہ دیگر مذاہب کا اور اقلیتوں کا احترام کیا ہے۔ مزید کہا گیا اس بل میں کہ پاکستان میں صہیونیت کی تبلیغ یا اس کے نشان کی نمائش برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اجلاس کے دوران کسی کمیٹی رکن یا وزارت داخلہ کی جانب سے بل کی مخالفت نہیں کی گئی اور بعد ازاں اسے منظور کر لیا گیا۔ یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت تھی، اور اگرچہ یہاں پہ قادیانیوں کے بعد کسی مذہب کے ماننے والوں پر پابندی لگانا یہ بڑا اقدام ہے، اور میرے خیال میں اگر یہ پاکستان کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی طرف سے ہوا ہے تو اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کی حمایت کرنا چاہیے۔ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ آئے ہم آپ کو بتائیں پاکستان میں اس کا وجود ہے۔ سب سے پہلے اس پہ بات کر لیں۔ جہاں تک پاکستان میں صہیونیت کے وجود کا تعلق ہے تو میں نے مردم شماری میں اقلیتوں کے خانے میں عیسائی، ہندو، سکھ، پارسیوں کی تعداد تو دیکھی ہے، وہ تو بتائی گئی ہے، مگر یہودیوں یا صہیونیوں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ اگر ہے بھی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یا پھر وہ خود اس کو چھپایا گیا ہے۔ مگر ہمارے ملک میں پاکستان میں یہودی موجود ہوں کہ نہ ہوں، مگر ان کے حامی ضرور موجود ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً اپنی کارروائیاں ڈالتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کردار پیر مدثر شاہ صوفی کونسل کے جو چیئرمین ہیں ان کا بھی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک کتاب ویسپران دی سٹون لکھی ہے۔ اس کتاب کی تعارفی تقریب یروشلم سینٹر فار پبلک افیئر میں اس سال 27 مارچ کو منعقد ہوئی تھی، جب اسرائیل غزہ میں قتل عام کر رہا تھا۔ اس کتاب میں پاکستان میں یہودی آثار اور ان کے نشانات آشکار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس پر آپ اگر تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پر اس کا ایک مفصل پروگرام موجود ہے جو میں نے اپریل میں کیا تھا۔ آئے آپ بتائیں صہیونیت ہے کیا؟ صہیونیت کی اصطلاح یروشلم کے قریب واقع صہیون نامی مقام سے اخذ کی گئی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں پیدا ہونے والے صہیونیت ایک ایسے رجتی قوم پرستی کا نظریہ ہے جس کا بانی آسٹریا سے تعلق رکھنے والا ایک صحافی اور اپنے آپ کو مفکر کہنے والا تھیوڈر ہرتزل ہے۔ تھیوڈر ہرتزل وہ پہلا یہودی تھا جس نے یہودی ریاست کا خواب دیکھا تھا اور صہیونی تحریک کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اس نے 1896 میں اپنی کتاب دی ویئر یونسٹات یہودی ریاست میں 20ویں صدی میں خود مختار یہودی ریاست کا تصور دیا۔ صہیونیت کا مقصد ایک ایسی اسرائیلی ریاست کا قیام تھا جہاں یہود اکثریت میں ہوں، نہ کہ اقلیت میں۔ اب آگے آپ کو بتاتا چلوں، جدید اسرائیل کے قیام کی تاریخ صہیونی تحریک کے بغیر نامکمل ہے، اور اس میں صہیونی تحریک کے بانی تھیوڈر ہرتزل کی کتاب یہودی ریاست دی جیوش اسٹیٹ بنیادی دستاویز ہے، جس میں یہودیوں کے سامنے اس تصور کو سیاسی اور تاریخی طور پر ایک قابل فہم اور قابل عمل تصور بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہودی ریاست کے خواب کو روب عمل کرنے کے سلسلے میں ہرتزل کے ذہن میں جو منصوبہ تھا اس کا بنیادی خاکہ یہ تھا کہ یورپی اقوام کی تائید اور سرپرستی سے دنیا کے کسی خطے میں یہودی زمین کا ایک ٹکڑا خرید کر اپنی ایک آزاد ریاست قائم کریں، اور دنیا بھر میں جہاں بھی یہودیوں کو نفرت اور جبر کا سامنا ہے ان کو وہاں سے لا کر اس خطے میں آباد کر دیا جائے۔
وہ اپنی محنت اور لیاقت سے خود بھی ترقی کریں اور اس خطے کی ترقی میں بھی مددگار بنے۔ اگرچہ یہ ایک بڑا خوبصورت اور خوشنما نعرہ تھا، لیکن اس کے بھیانک پس منظر میں جو مذموم عزائم تھے وہ بہت ہی خوفناک تھے۔ 1904 میں ہرزل نے مرتے وقت نصیحت کی کہ عظیم فلسطین میرے لیے ضرور حاصل کرنا۔ میں نے اپنے دل کا خون اپنے یہودی بھائیوں کے عظیم فلسطین کے لیے دیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ فی الحال مجھے میرے باپ کے ساتھ دفن کیا جائے، لیکن جب یہودی اپنا الگ ملک حاصل کر لیں تو مجھے اس عظیم ملک یعنی فلسطین میں دفنایا جائے۔ یہ اس کی تھی وصیت۔ چنانچہ 1949 میں غاصب اسرائیلی حکومت نے ہرزل کی اس خواہش پر عمل کرتے ہوئے ویانا سے اس کی باقیات کو لا کر القدس کے قریب ایک پہاڑ پر دفنا دیا۔ یہ تھا وہ اس صہیونی یہودی ایجنڈے کا منصوبہ اور اس کا بانی۔ اب یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کے لیے ہرزل نے امکانی طور پر فلسطین اور ارجنٹائن کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس کی کتابوں کے مختصر حوالے پیش کرو، ورنہ اس پہ تو بہت بڑی تحقیق ہے اور بہت بڑا مطلب اس پہ ریسرچ ورک ہے۔ مختصر یہ ہے کہ منصوبے کے مطابق ہرزل نے سلطنت عثمانیہ کا سفر کیا اور خلیفہ عبدالحمید ثانی سے فلسطین کا علاقہ یہودیوں کے سفر کر دینے کی درخواست کی۔ یہ اس سے 2 دفعہ ملاقات کی، جسے خلیفہ نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد ارجنٹائن کے علاوہ یوگنڈا بھی صہیونی قائدین کے ہاں زیر غور رہا، لیکن 1906 میں یعنی سوئٹزرلینڈ میں منعقدہ 7ویں صہیونی کانگریس نے متفقہ طور پر طے کر لیا کہ یہودی ریاست صرف اور صرف فلسطین میں ہی قائم کی جائے گی، چونکہ منصوبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اذیت دینی ہے، ظلم و جبر کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنا ہے، اس لیے یہ ایک خونی پنجہ گاڑا گیا۔ صہیونی حلقوں میں تھیوڈر ہرزل کو موسیٰ ثانی کا مقام دیا جاتا ہے، جس نے دوبارہ یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنے کا عمل شروع کیا۔ آج اس کوشش کے نتائج کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے موسیٰ ثانی تھا یعنی، لیکن وہ ان کے لیے بخت نصر دوم اور اہل فلسطین کے لیے فرعون ثابت ہوا، جس نے لاکھوں یہودیوں کو بھی دنیا بھر سے اکٹھا کر کے اسرائیل کے جہنم میں لا پھینکا اور پورے خطے کو نفرت، دشمنی اور انسانیت سوزی کی آماجگاہ بنا دیا۔ صہیونی منصوبہ 2500 سال سے جاری یہودی قوم کی اس تقدیر کا تسلسل ہے کہ وہ دنیا کی مختلف قوموں کے ہاتھوں ذلت و مسکنت کا عذاب چکھیں اور درمیان میں امن کے جو وقفے ملے ان کو بھی وہ کبھی کردہ اور کبھی نہ کردہ گناہوں پر اتنی نفرتیں جمع کریں تاکہ جب وہ دوبارہ خدا کا عذاب آئے تو ان کے ساتھ ہماری ہمدردی محسوس کرنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ کیا ہرزل کا یہی ایک فلسطین ریاست کا اسرائیلی ریاست کا قیام کا منصوبہ ہی تھا؟ ہرزل کے مرنے کے 44 سال بعد یہودی نے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے الگ ملک اگرچہ بنایا، لیکن ہرزل کا یہ منصوبہ صرف فلسطین پر قبضہ کرنا ہرگز نہ تھا، بلکہ اس کے منصوبے میں مصر، عراق، سعودی عرب، شام، اردن، لبنان، ترکی، ایران سے لے کر خلیج عرب، خلیج عقبہ سمیت بحیرہ عرب، افریقہ، کچھ حصہ اور پاکستان تک کا خطہ شامل تھا۔ ہرزل کے بیان کردہ منصوبے پر پچھلے 100 سالوں سے کام جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ صہیونی یا یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے نجات دہندہ کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ گریٹر اسرائیل کی ریاست کا قیام ہو، جس میں یروشلم پر یہودیوں کی حکومت ہو۔ انگلینڈ سے یہ عقیدہ امریکہ پہنچا، امریکہ میں اتنا اثر و رسوخ بڑھتا گیا یہاں تک کہ 1808 میں امریکہ میں باقاعدہ تحریک چلی، جس میں کہا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اور گریٹر اسرائیل کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ اسی طرح 1825 میں ایک امریکی صہیونی مارڈیکائی مینول نواگ نے ایک تحریک چلائی کہ نیو یارک کے علاقے میں ایک یہودی شہر بسایا جائے جو فلسطین کے علاقے پر یہودی قبضے کے ایک بیس کیمپ کے طور پر کام کرے۔ اس تحریک کو امریکی عیسائیوں کی جانب سے خاصی پذیرائی ملی۔ اس سے ان صہیونی کا مقصد یہودیوں سے ہمدردی نہیں بلکہ اس کے لیے کر رہے تھے، اور اب بھی وہ کر رہے ہیں کہ وہ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب تک گریٹر اسرائیل کا قیام نہیں ہوگا ان کا نجات دہندہ نہیں آئے گا۔ امریکہ کے دوسرے صدر جان ایڈمز نے 1818 میں لکھا تھا، میری شدید خواہش یہ ہے کہ آزاد یہودی ریاست کا قیام ہو۔ اسی طرح 1844 میں نیو یارک یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جارج بش نے ایک کتاب ڈرائی ہوم آف اسرائیل ریوائڈ میں لکھی، جس میں مندرجہ بالا نظریہ پیش کرنے کے بعد کہا گیا کہ ان واقعات کے بعد تمام دنیا پر صہیونی کی مکمل حکومت قائم ہو جائے گی۔ ایک اور اتفاق یہ بھی ہے کہ پروفیسر بعد میں امریکہ کے صدر بننے والے جارج بش کے اجداد میں سے تھے۔ امریکہ میں صہیونیوں کی تنظیم زینسٹ آرگنائزیشن آف امریکہ کا قیام 1897 میں ہو گیا تھا۔ اس تنظیم نے اسرائیل کے قیام اور امریکی اداروں اور حکومت کی جانب سے اسرائیلی حکومت اور یہودی صہیونیوں کے لیے امداد حاصل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ یہ تنظیم اب بھی قائم ہے۔ دیگر سرگرمیوں کے ساتھ یہ تنظیم اس بات پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے کہ امریکی میڈیا، امریکی درسی کتب اور امریکی اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں کوئی ایسی چیز نہ شائع ہو اور نہ بولی جائے جو کسی بھی طرح سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر صہیونیت کے خلاف ہو۔ دوسری جانب دیکھیں تو برطانیہ پر قابل صہیونی طاقتیں 16ویں صدی کے بعد سے یہودیوں کی اسرائیل میں آباد کاری اور گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے کام کرتی نظر آتی ہیں۔ برطانیہ نے 1838 میں یروشلم میں کونسل خانہ قائم کر دیا تھا۔ 1839 میں چرچ آف اسکاٹ لینڈ نے ایک مشن نے فلسطین کے علاقے میں بھیجا۔
اس مشن نے ان تمام علاقوں میں یہودیوں سے یہ استفسار کیا کہ اگر ان کو موقع ملے تو کیا اسرائیل میں جا کر بسنے کے لیے تیار ہیں۔ اس مشن کے ایک رکن الیگزینڈر کیتھ نے یہ تمام روداد 1844 میں اپنی کتاب میں شائع کی۔ یہ ہے صہیونیت کی مختصر تاریخ، جو میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ اس وقت اس پر پابندی پاکستان میں لگانا کیوں ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس کا موجودہ حالات سے ٹچ کیا بنتا ہے۔ نیتن یاہو کی موجودہ حکومت کی طرف۔ نیتن یاہو کی موجودہ حکومت کو خاص بات یہ ہے کہ یہ حکومت بھی اسرائیل کی دوسری حکومتوں کی طرح صہیونی شدت پسندی کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ دراصل یاہو کی حکومت کا قیام کا مقصد ہی ان کے شیطانی عزائم کو پورا کرنے ہے۔ ان کے شیطانی عزائم میں یہ بھی ہے جو اہل فلسطین پر برسوں کے ظلم و جبر کے باوجود ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑنے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ نیتن یاہو نے اپنی کابینہ میں کالعدم یہودی تنظیم کے رہنما کو وزیر بنا رکھا ہے۔ نیتن یاہو نے جس سیاستدان کو اپنی کابینہ میں قومی سلامتی کے وزیر کا عہدہ دیا ہے، اس کا طریقہ کسی کی نہ سننا اور اپنی کیے جانا ہے۔ کھلم کھلا صہیونیت کی وکالت کرنے والی اوتسما یہودیت پارٹی کے اس سیاستدان کا نام اعتمار بن غفیر ہے۔ یہ وہ غفیر ہے جس نے گزشتہ سال جنوری کے اوائل میں مسجد اقصی کے احاطہ میں داخل ہو کر اپنے عزائم کے اعلان کرنے کی کوشش کی تھی۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ اسے ایسی حرکت سے باز رکھنے کے لیے کئی اسرائیلی سیاستدانوں نے شدید رد عمل کے خلاف متنبہ بھی کیا تھا، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ اور یہ میں آپ کو اس کی تصاویر اس وقت میری اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ اس کی شکل سے بھی اس کو جان رہے ہیں۔ اور یہ وہ تنظیم ہے جس کو نہ صرف شدت پسندی یا دہشت گردی کی وجہ سے کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اسے یہ علم نہ ہوگا کہ ایریل شرون نے بھی یہی حرکت کی تھی، جس کے نتیجے میں انتفاضہ دوم شروع ہوا تھا، مگر اس کی نہ تو وہ حرکت سمے سے بالاتر ہے، نہ ہی حالیہ تشدد کے واقعات کی کسی تشریح کی ضرورت ہے۔ جب یہ نیتن یاہو نے غفیر کو حکومت میں شامل کیا، تب امریکہ اور یورپی برادری وغیرہ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ ان کی خاموشی نیتن یاہو کے اقدام کی سراسر تائید تھی۔ خاموشی اختیار کرتے وقت مغربی دنیا نے اعتمار بن غفیر کے ماضی سے چشم پوشی کی اور اس حقیقت کو یادداشت سے نکال کر بالائے طار رکھ دیا کہ غفیر ماضی میں جس تحریک سے وابستہ تھا وہ متعصب قوم پرست تحریک تھی، اور جس کی وجہ سے امریکہ نے اسے دہشت گرد تنظیموں میں شامل کر رکھا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق بن غفیر جس تحریک سے وابستہ رہا، اس کے ایک لیڈر نے مغربی کنارے کی ایک مسجد میں سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کیا تھا۔ ایسا شخص اگر کابینہ کے ایک اہم بلکہ کلیدی وزارت پر معمور کیا جائے گا تو اس سے حکومت اسرائیل کے عزائم واضح ہو جاتے ہیں، اور صرف واضح نہیں ہو جاتے، گزشتہ ایک سال سے غزہ میں جاری قتل و غارت اس سے یہ بھی آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ کس منصوبے کا حصہ ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک پس منظر تھا اور یہ خبر تھی حکومت پاکستان کی طرف سے اور سینیٹر عفنان اللہ خان کی طرف سے۔ یہ بل نہایت مستحسن اقدام ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید سختی بھی کی جائے گی، اور یہ بل جب پاس ہوگا قومی اسمبلی سے یا قائمہ کمیٹی سے تو اس وقت اس میں مزید تجاویز شامل کر کے اس کو مزید سخت کیا جائے گا۔